اور ہر گورنمنٹ آئی ہم نے دیکھا کہ اس میں بہت سے کمیشن بنے، کمیٹیز بنی جن کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ کس طرح سے حکومتی اخراجات کو کم کیا جا سکتا ہے، سادگی یا کفایت شعاری کو کس طرح سے پروموٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن پریکٹیکلی ہمیں سٹیپ نظر نہیں آتے۔ ایک تو یہ آپ نے نشاندہی کی، بالکل درست کہا۔ دوسرا یہ بتائیے گا کہ جو ٹیکس سسٹم ہے ہمارا، اور اس میں جو خاص طور کے اوپر فائلرز کے لیے جو آلریڈی فائل کرنا چاہ رہے ہیں ٹیکس ریٹرنز بھی، وہ تمام کے تمام آن لائن سسٹم بھی انگلش کے اندر ہوتا ہے، بہت سے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ ہم نے کورٹس کے اندر، ہائر کورٹس کے اندر دیکھا، جو جوڈیشری کے ججز صاحبان ہیں وہ کہتے ہیں ہم نہیں کر سکتے اگر ٹیکس ریٹرن جمع کروانے پڑیں، بلکہ ہمیں ٹیکس کنسلٹنٹ ہائر کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو بھی تھوڑا سہل کرنے کی ضرورت ہے، اب اردو میں کریں، فارم سادہ ہوں، آسان ہوں، تاکہ لوگ خود بھی اگر آنا چاہتے ہیں تو ان کو ایسی مشکلات نہ ہو، یہ نہ ہو کہ وہ ٹیکس دینا ایک طرف اور دوسرا طرف فیس بھی آپ ٹیکس کنسلٹنٹ کی ادا کرنی پڑ رہی ہوتی ہے۔ جی یہ بھی ہے، مگر میرے خیال میں اس سے زیادہ جو یہ بھی اہم ہے، مگر میں سمجھتی ہوں جو اصل بنیادی مسئلہ ہے اس ملک کا وہ ایلیٹ کیپچر ہے۔ آپ دیکھیے کہ اس ملک میں جو دولت مند لوگ ہیں وہ بہت بڑی بڑی تنخواہیں لے رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ جب اسٹیٹ بینک کو سو کالڈ آٹونومس کیا گیا تو وہ جو ان کے اسٹیٹ بینک کے گورنر ہیں ان کی تنخواہ جو پروپوز کی گئی تھی وہ 1.5 کروڑ تھی ماہانہ، مگر اس سے زیادہ ان کو مل رہا ہے، کیونکہ ان کے جو کیش، ان کو صرف جو کیش ملتا ہے وہ 85 لاکھ روپیز دیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ ان کے بچے باہر پڑھ رہے ہیں تو بچوں کا تعلیم بھی اسٹیٹ بینک کی ذمہ داری ہے، اور کلبس کی ممبرشپ بھی ان کی ذمہ داری ہے اسٹیٹ بینک کی، اور اسی طرح جو اپر وہاں ہیں جو سینئر مینجمنٹ ہے ان کی تنخواہیں کسی کی 60 لاکھ ہیں، کسی کی 40 لاکھ ہیں ماہانہ، اور اسی طرح آپ دیکھیے کہ اور بینکس کی بھی جو پریزیڈنٹس ہیں انہوں نے بھی اپنی بڑی بڑی تنخواہیں کر لی ہیں، 1.5 کروڑ ایسی۔ پھر آپ دیکھیے ایون تعلیمی اداروں کو اتنا نہیں وہ تھا پہلے، مگر اب سب نے یہ بورڈ روم کرپشن ہے، یہ تعلیمی ادارے بھی جو ہیں وہ بھی ان کے جو چیئرپرسنس ہیں یا جو بھی ہیڈ ہیں ادارے کے وہ آرام سے 30-20 لاکھ لے لیتے ہیں، اور ادھر جو غریب لوگ ہیں جو نوکری پیشہ جو بلو کالر جابز ان کے تنخواہیں ہیں کوئی 25,000 کوئی 30,000، تو اتنا زیادہ ایک تو وہ بڑھ گیا ہے، یعنی کہ آمدنی میں تقسیم کا تناسب بہت بری طرح متاثر ہوا ہے، اور دوسرے یہ ہے کہ ابھی حال میں اسی حکومت نے یہ جو ان کے MP1 وغیرہ کی پوزیشنز ہیں اس میں تنخواہوں میں بہت بڑا اضافہ کیا، تو آپ دیکھیے ان کو دیکھ کے یہ نہیں لگتا ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی کمی ہے اور اس وقت کوئی کٹوتیاں لگنا چاہیے، لگتا ہے کہ وافر مقدار میں گورنمنٹ کے پاس بہت وسائل ہیں، ابھی بھی MP1 اور یہ ساری ہائر جو پوزیشنز ہیں ان پہ بہت بڑے انکریمنٹس ملے ہیں ان لوگوں کو، تو میں نہیں سمجھتی ہوں کہ حکومت سیریس ہے۔ اس ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک کے جو لوگ ہیں جو فیصلے کرتے ہیں وہ بہت طاقتور اور بہت امیر لوگ ہیں، اور وہ اسی لیے بہت سے جو طاقتور طبقات ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں نہیں آنے دیتے۔